اور ناظرین کا بھی رجحان کرنا چاہوں گی کہ ڈینگی بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ڈینگی اور ملیریا میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں ان کو ڈینگی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو ملیریا ہو گیا. تو اس میں ذرا لوگوں کو یہ بتائیے کہ ڈینگی اور ملیریا کے بخار میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے. دیکھیں ملیریا اور ڈینگی، اس میں ملیریا کسی بھی کہیں بھی گروتھ کر سکتا ہے، کوئی بھی پانی میں گروتھ کر سکتا ہے. ڈینگی صاف پانی میں گروتھ کرتا ہے. ڈینگی کا مچھر جب کاٹتا ہے، دونوں فیمیل ماسکیٹوز ہوتے ہیں. ایڈیز ایجپٹا ہے، ڈینگی کا مچھر ہے. ماسکیٹو جو ہے وہ نارمل مچھر ہوتا ہے. اس میں سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے ڈینگی میں، دونوں میں، ملیریا اس میں 104 فیور 103 فیور ہوتا ہے. ڈینگی کا بخار اترتا نہیں ہے، ملیریا کا بخار اتر سکتا ہے اور پھر دوبارہ چلز اینڈ فیور کے ساتھ ہو سکتا ہے. ڈینگی کا بخار پرسسٹنٹ رہتا ہے. ملیریا کے 4 فارمز ہیں. اس کے بخار یا تو پرسسٹنٹ رہے گا، اترے گا چڑھے گا، 2 دن بعد آئے گا، کبھی 3 دن بعد آئے گا، کبھی 1 ہفتے بعد آ سکتا ہے. ایک سپائک آئی ٹھیک ہو گیا. ملیریا کے الگ الگ ویرائٹیز ہیں اور الگ الگ اسپیشیز ہیں. ڈینگی کا ایک ہی اسپیشی ہے. ڈینگی اور چکن گنیا کا وائرس جو ہے وہ ایک ہی مچھر سے کاٹتا ہے، لیکن سمٹمز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. چکن گنیا میں پاؤں بہت درد ہوتے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا. ڈینگی میں کمر درد بہت ہوتا ہے، آنکھوں میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے. ڈینگی میں پلیٹلیٹس گرتے ہیں، ملیریا میں پلیٹلیٹس نہیں گرتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ہیموگلوبن بہت زیادہ گرتا ہے. چکن گنیا میں کچھ بھی نہیں گرتا، کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، چکن گنیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. تھرڈلی آ جائیں کہ ٹائمنگز تینوں مچھر کے ایک ہی ہیں. صبح فجر سے لے کے 8-9 بجے تک، اور شام میں 7 بجے سے لے کے تقریباً 9:30 8:30 تک. ڈینگی کا مچھر صاف ستھرے پانی میں پلتا ہے. بارش کے بعد سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ بارش کا پانی ہر جگہ جمع ہوتا ہے. نارمل گھروں میں کیوں ہوتا ہے کہ کنستر میں پانی رکھتے ہیں، یا ٹائر کی شاپس پہ پانی ہوتا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یا آپ کہیں چڑیاؤں کو یا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو پاٹس رکھتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے. آپ کے پودے جہاں اگ رہے ہوتے ہیں گھر میں، وہاں پاٹس پہ پانی پڑا ہوتا ہے. اے سی کا جو پانی آپ کے اس پہ جمع ہوتا ہے، تو اس پہ صاف پانی میں ڈینگی کا مچھر پلتا ہے. ڈینگی کا مچھر جب کاٹتا ہے تو 72 آورز کے بعد سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انفلیمیشن کرا دیتا ہے آپ کی باڈی میں، جو ملیریا کا مچھر نہیں کراتا. وہ کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے پہلے سوڈیم پوٹاشیم چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے نکال دیتا ہے باہر، انٹرا سیلولر سے ایکسٹرا سیلولر میں ڈال دیتا ہے فلوئڈز. جب اس پہ آپ کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات جب نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ پہلے پلیٹلیٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پلیٹلیٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے. اس سے اور چھوٹا سائز WBCs کا ہوتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز کا، وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈینگی میں پہلے پلیٹلیٹس گرتے ہیں، پھر WBCs گرنا شروع ہوتا ہے. انفلیمیشن جب ہوتی ہے تو انسان کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں، بلڈ پریشر گرتا ہے، ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اور انسان اچھا فیل نہیں کرتا کیونکہ آپ کے الیکٹرولائٹ سارے امبیلنس ہو جاتے ہیں. جب پوٹاشیم گرنا شروع ہوتا ہے تو پیٹ میں بہت شدید درد شروع ہوتا ہے، وامٹنگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے. اگر وہی اٹیک زیادہ اگر لیور پہ ہو جائے تو لیور میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتا ہے اور لیور کے اثرات بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے یہ ڈینگی کے اثرات ہوتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے آپ کو اب پلیٹلیٹس دیکھنا ہے کہ کتنے ہیں. اگر 1 لاکھ سے اوپر ہیں تو آپ گھر پہ اورل فلوئڈز لے کے اور ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر 1 لاکھ سے نیچے جانا شروع ہو تو آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیں، زیادہ بیٹر ہے. آئی وی فلوئڈز پہ رہیں، گھر پہ آئی وی فلوئڈز لگوا لیں، ORS زیادہ پئیں گلوکوز کے ساتھ، اور ساتھ میں ٹیبلٹ فولک ایسڈ آتی ہے، فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس آتی ہیں وہ لیں، وائٹامن ڈی لیں، نیوٹریشن کے پروڈکٹس لیں. تیسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے انفلیمیشن کو ٹھیک کرنا، وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ ہم کرتے ہیں پپیتے کے پتوں سے. اور آج کل سائنس بھی کہتی ہے کہ پپیتے کے پتے بڑے کارآمد ہوتے ہیں، لیکن کڑوے بہت ہوتے ہیں، اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے لوگ پی نہیں سکتے. کچھ فارماسیوٹیکلس کمپنیز نے پپیتے کے پتوں سے سرپس بھی بنا لیے، مگر وہ بھی بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. تو اگر آپ گھر پہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور گھر میں ہی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے. بالکل. تو پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک تو ٹریٹمنٹ بتائی، دوسرا بنانے کا طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے. پپیتے کے فریش پتے لینا بہت ضروری ہے، پرانے نہیں، فریش کاٹ کے 4-5 پتے لے لیے، اس کی ڈنڈی کو توڑ لیا، اس کو کرش کر لیا. پھر اس کو ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایپل اور جنجر کا الگ سے جوسر میں جوس نکال لیں. پھر آپ نے جوسر مشین میں
पपीते के पत्ते डालें जो फ्रेश होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेश हो। उसमें आपने एप्पल और जिंजर का जूस मिला लिया और इसको जूसर में ग्राइंड करके जूस बना लिया उसका। फिर उसको छन्नी में छान के आपने एक जग बना लिया और इसके अंदर लेमन पूरा डाल दिया। वो पूरा जग जो है वो किसी भी इंसान को रोज़ाना फ्रेशली रोज़ाना पीना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट भी डेवलप तो अच्छा हो जाएगा। पपीते का पत्ता करता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पपीते का पत्ता करता ये है कि इन्फ्लेमेशन को बेहतर करता है, प्लेटलेट्स नहीं बढ़ा देता। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि प्लेटलेट्स बढ़ाता है, प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाता, बेसिकली इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। हमारी जो इन्फ्लेमेशन है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को कम करता है। जो डेंगू ने काटा है उसके बाद इन्फ्लेमेशन हुई है, अब वो क्या रिपेयरिंग का काम करता है कि जहाँ जहाँ से लीकिंग हो रही है वहाँ जाके वो लीकिंग हिस्से को रिपेयर करता है। जब वो लीकिंग कम होगी और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में से कम होगी तो खुद ब खुद हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स दोबारा आना शुरू होंगे और फिर वो जो नए प्लेटलेट्स जो बने जा रहे हैं और जो ज़ाया हो रहे हैं वो दोबारा नए प्लेटलेट्स भी बनेंगे और WBC भी बनेंगे। ओके, पपीते के पत्तों से नहीं बन रहे हैं। तो लोगों का कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल। बोन मैरो को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए फॉलिक एसिड है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन A है, ये सारी चीज़ें देनी है। साथ में आपको ORS ज़रूर पीना है ग्लूकोज के साथ कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं वो पहले ठीक हो, तो इसकी वजह से हम शॉक में ना चले जाएं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम ना हो जाए और इसके बाद आप सेटल हो जाएं कुछ दिनों में। कुछ दफ़ा प्लेटलेट्स कम होते हैं, मतलब एक दिन पहले आपने देखा कि जिस दिन आपको बुखार हुआ 72 आवर्स में आपका प्लेटलेट्स कम हुए। आपके प्लेटलेट्स जिस दिन कम हुए उसके 6 डे आप ले लें। अगर आपने अपने फ्लूइड्स को प्रॉपर रखा है तो फ्लूइड ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद प्लेटलेट जो है बढ़ा देगा और फ्लूइड लेते रहेंगे, प्लेटलेट्स बढ़ते रहेंगे। फ्लूइड आपने नहीं लिया, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आपने हॉस्पिटलाइज होना है। अब हॉस्पिटलाइज की भी कैटेगरी है, 100 से नीचे हैं तो आपको हॉस्पिटल में IV फ्लूइड्स लगेंगे। अगर 50,000 से नीचे हैं तो इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। 20,000 से नीचे चला गया प्लेटलेट्स तो समटाइम्स मेगा प्लेटलेट्स या नॉर्मल प्लेटलेट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड कि आपके अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, आपके हाथों पाँव पे धब्बे तो नहीं पड़ गए। समटाइम्स डेंगू जब दूसरी दफ़ा होता है तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें ये चीज़ें मज़ाहिर सामने आ जाती हैं कि आपके फ़ौरन ही दूसरे तीसरे दिन ही जो है ना धब्बे पड़ना शुरू होता है, जिसको कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। वो सबसे ख़तरनाक होता है। लेकिन यही वाली बात कि ट्रीटमेंट अल्लाह का शुक्र है 15 साल में हमें समझ आ गई है और हम जो ट्रीट कर सकते हैं इससे अमवात कम हो गई हैं। लेकिन स्टिल अभी भी अमवात का रेशो है क्योंकि मिसमैनेजमेंट से आपकी, और कई दफ़ा लोग भरोसा नहीं करते। जैसा आपने कहा कि लोगों को पता भरोसा नहीं आता कि मुझे ये हो गया है, या लोग इलाज कराना नहीं चाहते, या फिर अफसोस की बात है कि हमारे पास ना ज़राए माल नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा बर्दाश्त कर सकें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आपको हाल पता है क्या हाल है। लेकिन थैंक्स टू बहुत सारी NGOs हैं जो अच्छा इलाज करने के लिए बहुत सारा जो पैसा है वो आवाम तक लगाती है। आई नो दैट NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा सफलता करे। और अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो अल्लाह हमारे हाथ में भी शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब, डेंगू से बचाव किस तरह मुमकिन है? डेंगू से बचाव का मेन तरीका यही है कि आपको जो मैंने पानी का सारा बताया कि पानी की अवेयरनेस, दूसरा स्प्रेज, डेंगू स्प्रेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मस्किटो, चिकनगुनिया और डेंगू इसका एक ही स्प्रे आता है, वो आप स्प्रे बार बार करें घर में कॉइल्स जो हैं शाम के वक्त घर के बाहर लगा दें, अंदर नहीं। अंदर कई दफ़ा अस्थमा या एलर्जीज़ वाले बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा अटैक करता है, या हमें भी वो कॉइल्स काम नहीं करते, तो बाहर आप लगा दें और उससे आपके मच्छर नेटिंग करें। बच्चा अगर कहीं बाहर जा रहा है तो फुल स्लीव्स पहने, लाइट कपड़े पहने, कोकोनट ऑयल लेवेंडर ऑयल के साथ मिला के आप लगाएं क्योंकि कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड रिपेलेंट। डेंगू की हाइट बहुत कम होती है तो पाँव का हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही वो ज़्यादातर काटते हैं। फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर तक 10 फीट तक ही वो डेंगू का मच्छर उड़ सकता है। तो 10 फीट तक जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं वहाँ आप ज़रूर स्प्रेस का इस्तेमाल करें, कॉइल्स जलाएं कि आपका मच्छर जो है ऊपर तक फ्लोट करके ना आ जाए, क्योंकि फ्लोट करते हुए इसको टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बचना है। और शाम के वक्त कोशिश करें कि घर से बाहर कम निकलें। इनका टाइम होता है शाम, मगरिब और फजर, फजर है ना?
یہی میں نے سنا تھا جب ایک دفعہ 2-3 سال پہلے یا 5 سال پہلے بہت زیادہ سننے میں آتا ڈینگی، اور ابھی پھر سے جو ہے بہت یہ سننے میں آ خطرناک رہا ہے. حالات ہیں. میں روز کلینک میں اگر کر رہا ہوں تو 5-6 پیشنٹ تو صرف نہیں دیکھ لیتا اور ہوں بچوں میں بھی مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کافی بچوں کو ہے. 6 مہینے کے بچوں کو بھی ڈینگی ہوا ہے اور اس کو الحمدللہ اپنے ٹریٹ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ صحت مند گھر گئے ہیں. اور ابھی بھی بہت سارے پیشنٹس ٹریٹ کر رہا ہوں اور الحمدللہ کوئی اموات میرے سامنے نہیں آئی، نہ اللہ کا شکر ہے مجھ سے نہیں ہوئی. اور الحمدللہ ودن 6 days اللہ کا احسان ہے اور اللہ کے حکم سے ساری چیزیں بہتر ہی ہوئی ہیں. کوئی چیز خراب ہوتے ہوئے ابھی تک میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن سٹل وہی والی بات ہے کہ کتنی جلدی آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل، لوگوں میں یہ بھی شعور آنے کی ضرورت ہے کہ وہ نارمل جنرل فزیشین کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی فیس کے لیے آپ کو بار بار بلاتے رہتے ہیں اور ٹیسٹ نہیں لکھ کے دیتے. تو کیا یہ ایک انسان کے اوپر خود سے یہ شعور لازم نہیں ہے کہ اگر اس کو ہو رہا ہے، بہت زیادہ فیور ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے خود بولے، انسسٹ کرے کہ آپ مجھے جو ہے وہ ڈینگی ٹیسٹ لکھیں یا ملیریا ٹیسٹ لکھیں؟ لیکن کیا کہاں آپ کو بات بتاؤں، ڈاکٹر کی کیٹیگریز ہیں. ایک ڈاکٹر ہے جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، وہ ضرور ساری چیزیں کروائے گا. 3rd ڈے ہو گیا ہے، 2nd ڈے ہو گیا ہے، ہائی گریڈ فیور ہے، اتر نہیں رہا، ضرور آپ سادہ سا ایک CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرانا ہے، مزید کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا. 3rd ڈے کے بعد اگر کوئی چیز میں تشخیص آ جاتی ہے تو آپ CRP سی ریئیکٹیو پروٹین ہے، بلڈ کلچرز ہیں، ڈینگی ہے، ملیریا ہے، اس کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ٹائیفائڈ کو بھی ضرور دیکھنا ضروری، کیونکہ ٹائیفائڈ بھی بہت پھیلا ہوا ہے پانی کی وجہ سے. آپ کا جو گٹر کا پانی ہے وہ پانی کی نالیوں میں چلا گیا ہے، پینے کے پانی کی، تو نہلانے، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کینز یوز کرتے ہیں تب بھی ہمیں ٹائیفائڈ ہو گیا. وہ وجہ نہیں ہے. نہلانے کے پانی بھی جب منہ میں جاتا ہے، یا آپ جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ وہ والا پانی یوز کرتے ہیں، جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں وہ آپ کا پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ہاتھ تو گیلا ہی رہتا ہے، آپ کے ناخنوں میں وہ انفیکشنز آ جاتے ہیں، کیونکہ فیکل اورل روٹ سے بھی ٹائیفائڈ پھیل رہا ہوتا ہے. تو ایسی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا آپ کو ہائیجین کا دھیان رکھنا ہے.